انسان پر دو حال آتے ہیں، عام طور پر یا تو خوشی کا حال ہوتا ہے، راحت کا، سکون کا، اطمینان کا۔ اللہ نہ کرے دوسرا حال پریشانی، تکلیف اور غم کا ہے۔ خوشی کا حال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں تو ان پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ناموافق بات پیش آ جائے، طبیعت کے خلاف بات پیش آ جائے، اس موقع پہ انسان صبر کرے۔ فرمایا صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ جو حال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، انسان کے لیے مناسب یہ ہے اس حال میں راضی رہے، واویلا نہ کرے، بے صبری کے کلمات نہ بولے، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے کلمات زبان پر نہ لائے۔ سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور دنیا سے الوداع اور رخصت ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے لفظ جگر کو، اپنے صاحبزادے کو اپنی مبارک گود میں اٹھائے ہوئے تھے کہ آپ کے صاحبزادے کی روح پرواز کر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غم زدہ ہیں، لیکن وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، ہماری زبان پر صرف وہی کلمات آئیں گے جو کلمات اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بچہ جان کنی کے عالم میں تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائیں، میرا بیٹا تکلیف میں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس پیغام بھیجا، جاؤ میری صاحبزادی کو، لخت جگر کو یہ پیغام دو، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، جو کچھ عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ہے اور جو کچھ لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، میری صاحبزادی کو خبر دو ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ کی اولاد جتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کا موقع دیا تھا، وقت دیا تھا، لمحات عطا فرمائے تھے، وہ اس نے اپنی زندگی کو گزار لیے۔ فَاصْبِرْ فَلْتَحْتَسِبْ، تم اس پر صبر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھو، نیکی کی امید رکھو، بدلے کی امید رکھو۔ گویا ایک بہترین پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے، کہ انسان پر جب بھی کوئی ناگوار حالت پیش آ جائے، پریشانی کی بات پیش آ جائے، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جائے جو ہماری طبیعت کے برعکس ہے، فرمایا اس موقع پر تم صبر کرو۔ انسان نعمت کے حال میں غرہ نہ ہو جائے، تکبر میں نہ آ جائے، اکڑ نہ جائے۔ اللہ نہ کرے پریشانی کا عالم ہے، تکلیف کا عالم ہے تو اس موقع پہ مایوس بھی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے
ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کمزور پیدا ہوا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تھوڑی بہت تکلیف پہنچتی ہے تو یہ جزع فضع کرتا ہے۔ اصل میں شیطان انسان کو مایوس بنانے کی محنت کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور کرتا ہے، ناشکری کے کلمات زبان پہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ ہمیں اسلام کی تعلیم یہ ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جو حال بھی تمہارے اوپر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ ہر حال کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ جل شانہ کی رضا پہ راضی رہو۔ خوشی کا حال آئے تو شکر ادا کرو، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی، تکلیف، بیماری، مصیبت آ پہنچے تو اس پر صبر کرو۔ مزے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف اعمال کے بدلے مختلف بتائے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے، صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ خود ہوتا ہوں۔ جو صبر کے دامن کو تھام لیتے ہیں، جو صبر کے ساتھ وقت گزار لیتے ہیں، یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی ذات عالیہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ قرآن کریم کے 70 مقامات ایسے ہیں جن میں صبر کا تذکرہ ہے۔ 70 مقامات قرآن پاک میں ایسے ہیں جس میں صبر کا تذکرہ ہے۔ اہل جنت جنت میں ہوں گے تو فرشتے جن کلمات کے ساتھ انہیں سلام کریں گے وہ کلمات بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، فرشتے اہل جنت کو آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تمہارے اوپر سلام ہو، سلامتی ہو، بما صبرتم، اس سبب سے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا۔ فنعم عقبی الدار، کتنا ہی اچھا آج تمہیں گھر ملا ہے، کتنا ہی آج تمہیں اس آخرت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا بدلہ عطا کیا۔ آج ہمارے معاشرے میں برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، گھر سے نکلو نا، گھر سے تو اپنے ساتھ معاف کرنا جیبوں میں ڈال دو، جیبیں بھر لو معافی کے ساتھ، اپنے سارے پرس بھر لو معافی کے ساتھ۔ باہر نکلو، راستے میں چلتے ہوئے کوئی ڈرائیور کی غلطی کر دیتا ہے، تمہارے پاس اتنا خزانہ ہونا چاہیے کہ تم معاف کر سکو۔ گلی والا، محلے والا، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، ناگوار بات پیش آتی ہے، تمہارے پاس اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم معاف کر سکو۔ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی نے چھوٹی سی غلطی کی، ادھر سے 10 گالیاں اسے سنا دی جاتی ہیں، نازیبا کلمات اسے سنا دیے جاتے ہیں۔ بھی کیا ملا ہے ان نازیبا کلمات سے؟ کچھ نہیں ملا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہی موقع صبر سے گزار دیا جاتا تو کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث بن جاتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، شہداء کے سردار ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا کے ساتھ بہت پیار تھا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ یہ وہ حقیقی رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کا حکم ہے، جن کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے رکھنے کا حکم ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ان رشتوں کی بھی آج قدر نہیں کی جاتی۔ بہرحال غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے ٹکڑے کیے گئے تھے، کان کاٹ دیے گئے تھے، ناک کاٹ دیا گیا تھا، ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اعضاء کا غسلہ بنایا گیا۔ آپ کی بہنیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صفوں کو چرتی ہوئی آئیں، شہداء کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو
تو آپ نے فرمایا اس خاتون کو روکو کہ شہداء کے پاس جائے گی، شہداء جن کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، جسم مبارک کو لو لہان کیا گیا ہے، یہ خاتون ہے، یہ اسے برداشت نہیں کر پائیں گی، یہ واویلا کریں گی، صبر نہیں کر پائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی لگتی ہیں، آپ علیہ السلام کی بھی پھوپھی ہیں، حضرت زبیر کی والدہ تھی۔ حضرت زبیر کہنے لگے میں نے چچا جان سے کہا، حضرت علی سے کہا جاؤ اپنی پھوپھی کو روکو، وہ فرمانے لگے نہیں آپ کی والدہ ہے، آپ تشریف لے جائیں اور آپ روکیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، اپنی اماں جان کے آگے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھیں، ہاتھ مارا ان کے سینے پر اور ہٹا دیا سامنے سے، کہا ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، یہ زمین اللہ کی ہے، تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا حکم دیا، بس وہی قدم رک گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو سمجھ گئیں کہ اس لیے روکا ہے کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گی، فرمایا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو میں صبر ہی کر کے آئی ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، میں صرف یہ کفن لے کے آئی تھی، 2 کپڑے لے کے آئی تھی، میں یہ کفن اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہوں۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دکھی تھے، آپ فرما رہے تھے اگر نوحہ کی اجازت ہوتی تو آج میں تمام مدینہ کی خواتین کو کہتا میرے چچا کی آج میت پر نوحہ ہے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل رہا تھا ایک حمزہ کے بدلے میں ہم 70 کافروں کا مسئلہ کریں گے، 70 کافروں کے بدن کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اور ادھر سے قرآن کی آیات اتر گئیں، وہ میرے اور آپ کے لیے سبق تھا اور کائنات کے آخری انسان کے لیے سبق تھا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو اتنی کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ ہوئی۔ اگلا جملہ یہ ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے اجر بڑا بہن ہے۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ، اے میرے محبوب آپ صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، اے میرے محبوب ان پر غم نہ کیجئے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو کافر برے کام کر رہے ہیں اس سے بھی آپ تنگ دل نہ پڑیے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ۔ میں اس واقعہ میں آپ کے سامنے ایک سبق رکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں اس قصے میں کیا سبق ملتا ہے؟ اس مشکل ترین مرحلے میں بھی صحابہ کرام نے، صحابیات نے ایسے صبر کو تھاما ہے، اللہ کی قسم رہتی دنیا تک وہ مثال۔ اپنے ان اعزاء کی میتوں کو، اپنے ان اعزاء کے جنازوں کو دیکھا ہے، سامنے اٹھایا ہے، تکفین کیا ہے، تدفین کیا ہے، لیکن زبان پہ ایک بھی ناشکری کا کلمہ نہیں نکلا ہے۔ اس طرح سے صبر کو تھاما ہے، ایک کلمہ بھی زبان پہ سکین نہیں آیا ہے، ایک کلمہ بھی ایسا نہیں نکلا ہے جو اللہ جل شانہ کی رضا کے علاوہ زبان پہ آیا۔ ایک ہی بات تھی کہ اے اللہ ہم آپ کے اس فیصلے پہ راضی ہیں جو آپ نے ہمارے لیے کر دی، اور بے صبری کر کے اپنی زبان پہ ثقیل کلمہ لا کے کیا ہم وہ چیز واپس لے سکتے ہیں جو چلی گئی وہ ہاتھ سے؟ اللہ نہ کرے کسی کا کوئی عزیز چلا گیا یا بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، تو ہم اس موقع پر اگر زبان پہ کوئی ثقیل کلمہ لائے، کوئی نازیبا کلمہ لائے، تو کیا وہ ہماری تکلیف ٹل سکتی ہے اس کلمے سے؟ ہرگز وہ ٹل نہیں سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارا وہ ثقیل کلمہ ہمارے نام اعمال کو ثقیل بنا دیتا ہے، ہمارے نام اعمال کو مزید سیاہ بنا دیتا ہے۔ ہمیں قرآن کریم ایک عجیب انداز میں تسلی دیتا ہے، إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ، روز قیامت ایک اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ جل شانہ پر حق ہے؟ ایک جماعت کھڑی ہوگی جن کو اللہ تبارک و تعالی
بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ابھی تو میزان عدل بھی قائم نہیں ہوا ہے، ابھی تو لوگوں کے نام اعمال کا وزن بھی نہیں کیا گیا ہے، ابھی تو وہ ترازو بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو آج بغیر حساب کتاب کے ابتدائی میں جنت میں داخلہ نصیب کیا جا رہا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا میں نے اپنی لاریب کتاب میں لکھ دیا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں مشکل حالات میں صبر کیا تھا، اور میں نے یہ وعدہ کر رکھا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ بغیر حساب کتاب کے دے دیا جائے، اس کا میں حساب بھی نہیں لوں گا، بغیر حساب کتاب کے صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ عطا کروں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بہت عظیم خاتون ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، 10 سال کی عمر میں تھے، اور یہ اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئے اور جا کر عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا آج کے بعد آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات سناتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، ان کے خامند کا نام تھا ابو طلحہ۔ وہ بیٹا چلنے پھرنے کی عمر کا تھا۔ ان کے والد کو اپنے بیٹے کے ساتھ بے انتہا پیار تھا، شفقت تھی، محبت تھی، ہر انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر جب بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے نا تو محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بیمار ہو گیا بیٹا، یہ مزدوری پہ گئے تھے، کام پہ گئے تھے، شام کو واپس آئے، دن کو بھی کھانا نہ کھایا تھا، بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب واپس آئے تو ان کے آنے سے پہلے ہی حضرت ام سلیم نے بیٹے کے اوپر چادر ڈال دی، کپڑا ڈال دیا، ایسے لگے کہ وہ آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، جبکہ بیٹا انتقال کر گیا۔ حضرت ابو طلحہ واپس آئے، ام سلیم جو ان کی اہلیہ تھی ان سے پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ آتے ہی ایک ہی جملہ کہا، محبت کا عالم یہ تھا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلے سے بہتر حالت میں ہے، پہلے سے بہتر حالت میں، اس لیے کہ ایمان والے کا حال آخرت میں بہتر ہوتا ہے دنیا کے حال سے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد میں آنے والی زندگی تمہارے لیے پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ ہر ایمان والے کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب جملہ فرمایا پہلے سے بہتر حالت میں۔ انہوں نے کھانا پیش کر دیا اپنے خامن کو، انہوں نے کھانا کھایا، اپنی ضرورت پوری کی۔ اس کے بعد حضرت ام سلیم نے ان سے سوال کیا اگر تمہارے پاس کوئی آدمی اپنی چیز رکھے عاریتاً، کچھ وقت کے لیے رکھے، اور پھر وہ آدمی جس نے آپ کو چیز دی ہو، چیز کا مالک آپ سے مطالبہ کرے کہ میری چیز مجھے واپس دے دو، تو آپ اس کی چیز خوشی کے ساتھ واپس کرو گے یا اس کی چیز دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوگی، اس کی چیز دیتے ہوئے آپ کو ناگوار کلمہ کہو گے؟ حضرت ابو طلحہ کہنے لگے میں ایسا کیوں کروں گا؟ جب وہ چیز کا مالک ہے، وہی چیز کا مالک مجھ سے اپنی چیز لے رہا ہے، تو میں اس پر ناراضگی کس بات کی کروں گا؟ میں ناخوشگواری کا کیوں اظہار کروں گا؟ تو پھر حضرت ام سلیم نے ان کو بتایا اللہ جل شانہ نے جو بیٹا آپ کو عطا فرمایا تھا، اللہ کی امانت تھا، اللہ نے کچھ وقت کے لیے دیا تھا، وہی بیٹا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابو طلحہ کو یہ بات بہت عجیب گزری، مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں نے کھانا کیوں کھایا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے مجھے بتاتی میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ صحابہ کا ایک وصف تھا،
صحابہ کی ایک خوبی تھی، جب بھی کوئی بات پیش آتی کدھر جاتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس۔ آج امت مسلمہ کا زوال کیوں ہے؟ ہمارے مسائل کا آغاز اس لیے ہے، ہم اپنے مسائل کا حل اللہ کے قرآن سے نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس میں نہیں دیکھتے۔ بہرحال حضرت ابو طلحہ کہاں تشریف لے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے فرمایا جو کچھ سلیم نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے، اور آپ نے انا للہ پڑھی، اور آپ نے اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی رتبے سے جو تمہاری اہلیہ سلیم کو اور حمل عطا فرمایا، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے، اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے۔ صحابی کہتے ہیں اس حمل سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام عبداللہ تھا، اور اس سے 9 بیٹے ہوئے، 9 کے 9 قرآن کے قاری، 9 کے 9 قرآن کے قاری۔ آپ اس قصے سے سبق دیکھیے، نبوت کی تعلیم کا اثر دیکھیے۔ ایک ماں کے دل میں صبر کتنا تھا، ایک ماں کو صبر کا طریقہ کتنا آتا تھا، اور ایک ماں کو اس مشکل حالات کو گزارنے کا طریقہ کیسا آ گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم کا اثر تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج اسی تعلیم کو، اس تعلیم کی بہاروں کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی ایک انوکھا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور بہت دلچسپ۔ ام المؤمنین ہم سب کی ماں ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا پہلا نکاح تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جب نکاح ہوا، نکاح کے بعد ایک دن ام سلمہ اپنے خاوند سے کہنے لگی، محبت میں باتیں کرتے ہوئے، اے ابو سلمہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں، میں بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں۔ اس بات پہ عہد کرتے ہیں اگر میرا انتقال ہو گیا آپ سے پہلے آپ کسی اور سے نکاح نہیں کریں، اگر آپ کا انتقال ہو گیا میں آپ کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت ابو سلمہ نے اس موقع پہ عجیب بات فرمایا میں ہرگز ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے اور ابھی تمہاری نکاح کی عمر ہو اور تم ساری زندگی ایسے گزار دو، بلکہ میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ جل شانہ تمہیں مجھ سے بہتر خاوند عطا کرے۔ اور ساتھ میں ایک روایت سنا دی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، اور وہ آج ہمارے درس کا حاصل ہے۔ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے، جس کسی کو مصیبت پیش آئے اور وہ اس مصیبت پر پڑے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مصیبت کو دور فرمائیں گے، اللہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، اللہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ فرماتی ہے وہ دن گزر گیا، عرصہ گزر گیا، ہماری زندگی بڑی خوشگوار چلتی رہی، اللہ کا کرنا ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں ان کے انتقال کے بعد مجھے ایسا صدمہ پہنچا کہ میری زندگی میں ایسا بڑا صدمہ کوئی نہیں تھا، اور یقیناً عورت کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جب اس کے سر سے اس کا خاوند اٹھ جاتا ہے۔ فرمانے لگی مجھے وہ روایت یاد آ گئی جو حضرت ابو سلمہ نے سنائی تھی، میں اس دعا کو پڑھنا شروع ہو گئی، جب بھی مجھے غم یاد آتا میں کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور میرے دل میں ایک خیال بھی آتا تھا، ابو سلمہ سے بہتر کون مجھے مل سکتا ہے، ابو سلمہ جیسا انسان، اس سے بہتر میرے لیے کون خاوند ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بھی کھٹکتا تھا، پھر دعا بھی پڑھتی تھی، اور اس بات پر بھی یقین رکھتی تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں وہ ضرور سچے ہیں۔ کہتی ہیں میری عدت کے دن مکمل ہوئے، عدت کے دن مکمل ہو گئے، میں اپنے گھر میں کپڑوں کو رنگ رہی تھی۔ اس زمانے میں کپڑوں کو رکھنے کے لیے کسی چیز کے پتے استعمال کیے جاتے تھے، کیکر وغیرہ کے، میرے ہاتھ پر وہ رنگین اثر بھی تھا، رنگ کا اثر بھی تھا۔ کہنے لگی اسی اسنا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، دروازے پر آ کر دستک دی، آواز دی اور میرے گھر آنے کی اجازت طلب کی۔
میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھونا بچھایا اور آپ کو اندر آنے کی اجازت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، آپ نے مجھے نکاح کا پیغام ہوا۔ یہ ام سلمہ یہ میری اور آپ کی ماں بن گئی۔ کہنے لگی پھر مجھے اس دعا کا اور یقین ہو گیا، اس کائنات کا سب سے عظیم ترین، سب سے حسین ترین شخصیت میرے خاوند بن گئے۔ میں پہچان گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہم وبشر الصابرین وبشر الصابرین، اے میرے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اے اللہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ اہل ایمان، وہ صبر کرنے والے، اذا اصابتهم مصیبت، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی زبان پہ نازیبہ کلمہ نہیں نکلتا ہے، ان کی زبان میں اللہ کی ناشکری کا کلمہ نہیں آتا ہے، ان کی زبان پہ کفریہ کلمہ نہیں آتا ہے، ان کی زبان پہ ایک ہی نغمہ ہوتا ہے، ایک ہی صدا ہوتی ہے، انا للہ۔ ہم سب کے سب کس کے لیے ہیں؟ ہم کس کی ملکیت ہیں؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ آج ہمارا بھائی جو ہم سے رخصت ہوا، آج ہمارے والد جو ہم سے رخصت ہوئے، آج ہمارا فلاں پڑوسی جو ہم سے رخصت ہوا، وہ بھی اللہ کا تھا، میں بھی اللہ کا ہوں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس جہان میں وہ جا رہا ہے اسی جہان میں تو میں نے جانا ہے، اسی کے پاس تو میں لوٹ کے جانے والا ہوں۔ آج وہ میرے رب کے پاس گیا ہے تو کل میں بھی اسی رب کے پاس لوٹ کے جانے والا ہوں۔ اور جو صبر کرے گا، قرآن اس کا انعام بیان کرتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے شفقت اور مہربانی کا نزول ہوگا اور یہ ہدایت یافتہ طبقہ ہوگا۔ آپ اگر سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے تو سورہ یوسف کی ایک آیت بڑی نمایاں ہے، پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتی ہے، میں اگر کہوں تو بے جانی ہوگا، اسلام کا خلاصہ بیان کرتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ، جو آدمی تقوی کی زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے گا، وَيَصْبِرْ، اور صبر کے دامن کو تھام کے چلے گا، صبر کو پکڑ کے چلے گا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو آدمی صبر کو تھام کے رکھے گا، اللہ ایسے نیک کاموں کے اجر کو ضائع کرتے ہی نہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع کرتے ہیں۔ آپ اگر پورے قصے کا مطالعہ کریں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بیٹوں نے آ کے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، نعوذ باللہ اسے بھیڑیا کھا لیا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی زبان پہ ایک جملہ تھا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تم جو بولو تمہاری مرضی ہو، میں تو اس پر صبر کروں گا، میں تو اس پر صبر کروں گا، اور ایسا صبر کروں گا کہ میری زبان پہ ناشکری کا ایک کلمہ بھی نہیں سنیں گے۔ آپ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے کو پڑھیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا تھا، مال سے بھی نوازا تھا، صحت کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ جب آزمائش آتی ہے نا، آزمائش، ساری چیزوں پہ آزمائش آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، حتیٰ کہ آپ کی صحت بھی چلی گئی، بیمار ہو گئے تھے، اور سخت ترین بیماری تھی، اور وہ اللہ جانتا ہے کیسی سخت تھی، جسے قرآن کہتا ہے صرف آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ رہتی تھی اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا، آپ کی اہلیہ آپ کی خدمت میں رہتی تھی، اور آپ کا پیارا جملہ تھا، بہت پیارا جملہ، ربی انی مسنی الضر، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، انت ارحم الراحمین، آپ ہی ہیں سب سے بڑے مہربان، آپ ہی ہیں سب سے۔ اپنے رب سے اپنی بات کرنا، اور زبان پہ کوئی ایسا نہ جملہ لانا جس سے یہ لگے۔ اچھا آپ ایک سمجھتے بات، تکلیف کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے؟ مصیبت کتنے وقت کے لیے ہوتی ہے؟ تو تھوڑے وقت کے لیے آتی ہے نا،
صحت کا زمانہ 40 سال رہا ہے، تکلیف 10 دن نہیں ہے ابھی، 5 دن بخار رہا ہے ابھی، 10 دن بخار رہا ہے ابھی، مہینہ تکلیف رہی ہے، اور یہ نہیں سوچتے ہو جو اس نے صحت کی نعمت عطا کی تھی وہ کتنی زیادہ تھی۔ اس کو کسی نے کہا تھا نا، لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدن، دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ اویں سجن واہ۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ کا لطف وہ تو ہر دم پہنچ رہا ہے بھائی، ہر لحظہ پہنچ رہا ہے بھائی۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے وہ تو گاہ گاہ کبھی کبھی آتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے۔ ایویں سجن واہ واہ، یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، وہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، اس حال میں بھی اس کا شکر ہے اور اس حال میں بھی اس کا شکر ہے۔ بہرحال میری گفتگو کا حاصل خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 70 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا۔ صبر کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی ناموافق بات پیش آ جائے، کوئی ناموافق قصہ پیش آ جائے، اس پر اپنی زبان پر نہ شکری کا کلمہ نہ لانا، ایسا جملہ نہ لانا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ صبر کرنا، بات کو پی جانا، برداشت کرنا، یہ اللہ کے یہاں پسندیدہ بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔